میرے دوستو، اسلام اپنی طاقت دکھائے گا، اسلام اپنی قوت دکھائے گا جب مسلمان اللہ سے محبت کرے گا۔ کس سے محبت کرے گا؟ سب بتاؤ بھائی، سب بتائیں۔ اللہ سے جب مسلمان محبت کرے گا، نماز اپنی طاقت دکھائے گی، قرآن اپنی طاقت دکھائے گا، تکبیر اپنی طاقت دکھائے گی، وضو اپنی طاقت دکھائے گا، دعا اپنی طاقت دکھائے گی۔ مغل خاندان کے ایک بادشاہ ہیں شاہ جہان، اورنگزیب عالمگیر، ایک بہت بڑے اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں، یہ ان کے والد صاحب ہیں شاہ جہان۔ بادشاہ تھے جیسے عام بادشاہ ہوتے ہیں، مسلمان تھے لیکن بادشاہ تھے، بے دین تھے۔ تو یہ جو تھے نا، یہ ریشم پہنتے تھے، ریشم پہنتے تھے، جبکہ ریشم پہننا حرام ہے، ریشم پہننا حرام ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب میری امت ریشم پہنے گی، میری امت سونا پہنے، میری امت کے مرد سونا پہنیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا ان پہ عذاب آئے گا۔ تو یہ ریشم پہنتے تھے۔ تو کسی نے جمعے کے دن جامع مسجد میں حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نور الانوار، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار اصول فقہ میں، وہ انہوں نے کتاب لکھی، بڑے عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ تو ان سے کسی نے مسجد میں پوچھا کہ حضرت مرد کے لیے ریشم پہننا جائز ہے؟ تو فرمایا حرام ہے۔ کہا جی اگر بادشاہ پہنے؟ تو فرمایا بادشاہ کے لیے بھی حرام ہے، بادشاہ کے لیے بھی تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے۔ جب یہ کہا تو کسی نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے ملا جیون نے آپ کے خلاف مسجد میں فتویٰ دیا ہے، آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ شاہ جہان کو غصہ آ گیا اور اس نے 2 سپاہی بھیجے کہ جاؤ جا کے ملا جیون کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب سپاہی چلے ملا جیون کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن شاہ جہان کا جو بیٹا تھا نا اورنگزیب عالمگیر، وہ پڑھتا تھا ان کے پاس، وہ ان کا شاگرد تھا۔ اس نے جو دیکھا نا کہ میرے والد نے میرے استاد کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے ہیں، تو وہ بھاگ بھاگ کے جلدی گیا سپاہیوں سے پہلے اور جا کے کہا استاد جی میرے ابا نے آپ کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے ہیں، آپ آگے پیچھے ہو جائیں، چھپ جائیں، آپ روپوش ہو جائیں۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے اچھا تیرا باپ مجھے گرفتار کرے گا، لاؤ میرا لوٹا اور مسلح، لاؤ میرا لوٹا اور میرا مسلح، لاؤ میری کلاشنکوف، لاؤ میری تلوار تاکہ آنے والوں پہ حملہ کر دوں، لاؤ میرا لوٹا اور مسلح۔ چنانچہ لوٹا لایا گیا، مسلح لایا گیا، وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ گئے اور اورنگزیب سے فرمانے لگے اب آ جائے تیرا باپ، اب ذرا آئے تیرا باپ۔ حدیث میں آتا ہے سلاح المؤمن الوضو، مومن کا ہتھیار وضو ہے۔ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ وضو ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی باوضو رہتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، جو باوضو رہتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دیتا ہے، اور جو باوضو رات کو سوتا ہے ایک فرشتہ ساری رات اس کا پہرا دیتا ہے، ساری رات اس کا پہرا دیتا ہے، اور باوضو جو سوئے گا رات کو جس وقت اس کی آنکھ کھلے گی جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ جو باوضو سوئے گا رات کو جب کبھی اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دعا مانگی اس کی دعا قبول۔ لاؤ میرا لوٹا اور مسلح، اور وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اب آ جائے تیرا باپ۔ اب اورنگزیب عالمگیر نے جو دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ مسلح پہ بیٹھ گئے، اگر میرے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو میرے باپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو وہ بھاگے بھاگے گئے
اپنے باپ کے پاس، ابو ابو کا کیا ہوا؟ کہا میرے استاد بیٹھے مصلی پہ وضو کر کے اور کہہ رہے اب آ جائے تیرا باپ۔ شاہ جہان کو جب پتا چلا تو ننگے سر اور ننگے پاؤں بھاگا بھاگا آیا اور آ کے قدموں میں گر گیا اور کہا حضرت مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں گستاخی نہیں کروں گا۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر آج میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے مغلوں کی حکومت کو ختم کر دیتے۔ نماز میں بڑی طاقت ہے، ذکر میں طاقت ہے، تلاوت میں طاقت ہے، درود میں طاقت ہے، اعمال میں طاقت ہے، لیکن یہ اعمال کی طاقت اللہ تب ظاہر کرے گا جب مسلمان حقیقت کے ساتھ کرے گا۔ اور حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ دین پہ اللہ پاک کی محبت کے ساتھ چلا جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا اسلام رسمی بن گیا ہے، رسمی بن گیا۔ یہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، بس ان کی والدہ نے بھیج دیا، ان کے والد نے بھیج دیا، تبلیغ میں چلا لگایا، تھوڑا سا جذبہ بن گیا تو مدرسے میں آ گئے۔